ایک بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز جو پاکستان کے JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹس کے بارے میں آپ نے بھی دیکھی ہوگی سنی ہوگی، تو میں سوچا اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیلس ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ US کی طرف سے یہ خبر نکلی ہے کہ US پریشر ڈال رہا ہے سعودی عربیہ کے اوپر کہ آپ کی جو بات چیت چل رہی ہے پاکستان کے ساتھ کہ آپ ان کے پاکستان کے تیار کردہ JF-17 فائٹر جیٹس وہ آپ خریدو گے ان سے، اور دوسری طرف جو ٹرکی ٹاپ ناچ کے جو فائٹر جیٹس بنا رہے ہیں کان کے نام سے، وہ بھی آپ ان سے بات کر رہے ہو کہ آپ ان کے اس پروجیکٹ میں فنڈنگ کرو گے تاکہ یہ پروجیکٹ جلدی سے جلدی مطلب کمپلیٹ ہو جائے، اور پھر آپ ان سے وہ خریدو گے بھی۔ تو یہ سب جو آپ کر رہے ہو تو یہ بالکل بھی مت کرو، بلکہ جس طرح سے آپ پہلے ہم سے فائٹر جیٹس خریدتے رہے ہو، F-16 اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائٹر جیٹس اور تمام ڈفرینٹ قسم کی ویپنس جو ہیں وہ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کی جو اور کنٹریز ہیں وہ US سے خریدتا رہا ہے۔ تو US نے کہا ہے کہ تم ان سے مت خریدو، بلکہ جو بھی تمہیں ضرورت ہے وہ ہم سے ہی خریدو۔ سو ایک طرف تو آپ کیپٹلزم پہ بلیو کرتے ہو، ایک طرف تو آپ فری مارکیٹ کے اوپر بلیو کرتے ہو، اور آپ سبھی دنیا بھر میں یہ پرچار کرتے ہو کہ بھئی جس کا جو دل چاہے وہ ڈیلز کر سکتا ہے، جس کے پاس اچھی ٹیکنالوجی ہوگی، جس کے پاس بیٹر چیز ہوگی، وہ اپنی مارکیٹ کو جو ہے نا وہ کیپچر کر لے گا، اور خود ہی سے وہ مارکیٹ جو ہے وہ اس کے راستے اس کے لیے ہموار کرتی چلی جائے گی۔ تو یہ جو فری مارکیٹ کا کانسیپٹ ہے، اس میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کسی کے ڈیلز میں آ کر دراڑیں ڈالو، رکاوٹیں ڈالو، بلکہ فری مارکیٹ کا تو مطلب ہے کہ ہر بندے کو فریڈم ہو، اور جس کے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنی انٹیلیجنس ہے، جتنی اس کے پاس نو ہاؤ ہے، اس کے مطابق وہ مارکیٹ کو کیپچر کرتا چلا جائے گا۔ تو اب اگر دوسرے ملکوں کے اندر یہ کیپیبلٹیز آتی چلی جا رہی ہیں اور وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ یہ سب کام کر سکیں، تو آپ پولیٹیکلی جا کر ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہو۔ دیکھیں، سعودی عرب کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے، کوئی بچہ تو نہیں ہے نا کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے یہ ڈیل کی ہوگی یا اس طرح کی نیگوسیشنز ان دونوں ممالک کے ساتھ کی ہوں گی۔ ڈیفینیٹلی ان کے پیچھے ایک بہت بڑا یعنی سارا اسٹریٹجک تھنکنگ اس کے پیچھے ہوتی ہے جب آپ اس طرح کی ڈیل کرتے ہو۔ تو US جو ہے وہ کس طرح سے کھینچ رہا ہے سعودی عرب کو اس بات سے کہ کہیں اس کی الائنسز جو ہیں وہ اپنے خطے کے اندر پاکستان کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ مضبوط نہ ہو جائے، کیونکہ JF-17 خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو چائنیز ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر ہم نے بھی یہ جہاز بنائے۔ تو اگر سعودی عرب یہ JF خریدے گا تو دیٹ مینس کہ وہ پاکستان کی نو ہاؤ تو خرید ہی رہا ہے، پاکستان کی کیپیبلٹیز میں سے تو وہ مارکیٹ میں سے خرید رہا ہے، لیکن وہ چائنا کی بھی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر آ رہی ہے۔ سو اس بات کی بہت زیادہ تکلیف ہے، اور ظاہر ہے جو JF تھنڈرز ہیں وہ ان کی قیمت بھی اس ایئر کرافٹ کے مقابلے میں کافی کم ہوگی جو کہ US ان کو خریدتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ US کی جو ایک میجر انڈسٹری ہے وہ تو ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہی ہے، اور اسی لیے وہ اتنی جنگیں بھی کرتے ہیں شوق سے، اور دوسرے ملکوں کی جنگوں میں پراکسیز وارز بھی کرتے ہیں، اور انوالومنٹ ان کی ہوتی ہے ہر جگہ، بیکاز آف دا ریزن کہ وہ ہر جنگ کے اندر ان کے ملک کی جو ویپنس انڈسٹری ہے اس میں سے لوگ چیزیں خریدتے ہیں، اور جب جنگوں کا ماحول ہوتا ہے، خطرے کا ماحول ہوتا ہے، تو تمام ملک جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھانا کم کھا لیں، ہم اپنی آسائشیں کم کر دیں، لیکن ہم اپنی ڈیفینس کے اوپر جو ہے نا بجٹ بڑھا کے زیادہ سے زیادہ ویپنس خریدیں۔ تو یہ چیز اب بڑی ڈائکاٹمی ہے اس کے اندر کہ US کیوں پریشر ڈال رہا ہے۔ US کو تو کہنا چاہیے خوشی سے کہ بھائی ٹھیک ہے، جہاں پہ تم کو زیادہ اچھی ڈیل مل رہی ہے، جہاں پہ تمہیں زیادہ اچھا ٹیکنالوجی بھی مل رہی ہے، ہر چیز مل رہی ہے، تو تم وہاں پہ اس طرف جاؤ۔ سو مزید تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں آپ سے کہ یہ JF تھنڈرز جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک با فخر قسم کا جو ہے نا ویپن ہے، جو اس وجہ سے بھی ہمارے لیے با فخر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انڈیجنسلی یہ پریپیئر ہو رہے ہیں، آلدو ٹیکنالوجی چائنیز ہے، آلدو کہ اس میں سافٹ ویئرس وغیرہ وہ چائنا سے شاید درآمد ہوئے ہوں گے، کیونکہ کمپلیٹلی شاید پاکستانی بنا رہا ہوگا، لیکن پھر بھی یہ ہماری ایک انڈیجنس پروڈکشن کہلاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی خاص بات یہ ہے JF تھنڈرز کی کہ یہی وہ جہاز تھے جو کہ پچھلے سال مئی کے مہینے میں پاکستان اور بھارت کے جو بیچ میں کانفلکٹ ہوا تھا، 3 days وار ہوئی تھی، اس کے اندر یہ JF تھنڈرز ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو ایک مطلب 6 جنریشن وار کے اندر ایک بھرپور طریقے کی کامیابی دلوائی تھی، اور یہ وہی وار ہے اور یہ وہی کامیابی ہے، اور یہی 6 جنریشن کیپیبلٹیز ہیں JF تھنڈرز کی، جس کی وجہ سے
کچھ ہی مہینے کے بعد جب سعودی عرب کو لگا کہ اس کو ڈیفنس کے لیے اپنی مطلب مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے پاکستان کو سے یہ بات کی کہ ہم آپ سے یہ JF تھنڈرز لینا چاہتے ہیں، اور آپ کو سے ہم اپنی اسٹریٹجک ٹائز بھی، انہوں نے اسٹریٹجک ایگریمنٹ بھی کر لی تھی پاکستان کے ساتھ. سو JF تھنڈرز نے کیا کیا تھا، آپریشن بلیان المرصوص، جو کہ اس 3 ڈے وار کے اندر پاکستان ایئر فورس کی طرف سے کیا گیا تھا. اس میں انہوں نے بیونڈ ویژول رینج، یعنی 200 سے 300 کلومیٹر دور بغیر دیکھے، اس کو کہتے ہیں 6 جنریشن وارفیئر، جس میں آپ بیونڈ ویژول رینج، اور مطلب آپ کا دشمن آپ سے سینکڑوں میل دور ہے اور آپ نے اس کے جہاز کو پن پوائنٹ آن دا ایئر، یعنی کہ وہ جہاز جو دشمن کے تھے وہ بھی ہوا میں تھے، اور وہ بھی مطلب کتنی اسپیڈ سے وہ موو کر رہے تھے، لیکن ان کو ٹریک کرنا، ان کو ایگزیکٹ پن پوائنٹ کر کے ان کو ان میں سے اتنے ساروں کو مطلب ٹارگیٹ کرنا اور ان میں سے کتنے ساروں کو گرا دینا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اور اس کے فوراً بعد، یعنی کچھ ہی دنوں بعد، جب اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا تھا غزہ کے پیس نیگوشیٹر کو ان کو مارنے کے لیے، اس کے فوراً بعد OIC کی کانفرنس بلائی گئی تھی، اور اس میں تمام مڈل ایسٹ کی کنٹریز نے پاکستان کے ساتھ یہ بات کی تھی، اور اسپیشلی سعودی عرب نے تو اس وقت ایک جوائنٹ اسٹریٹجک ایگریمنٹ بھی سائن کر لیا تھا پاکستان کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ یہ JF سعودی عرب خریدنا چاہتے ہیں. تو اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیلس میں آپ کو یہاں سے بتا دیتی ہوں. یہ ٹائمز آف اسلام آباد نے رپورٹ نکالی ہے کہ سعودی عربی کینسلڈ 4 بلین JF-17 جیٹس ایکسپورٹ ڈیل ٹو پاکستان. یہ اس کی ڈیٹیلز انہوں نے بتائی ہیں کہ ایکچولی کوئی بھی فارملی ابھی کانٹریکٹ سائن ہی نہیں ہوا تھا پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں، اور ان کے بیچ میں صرف ایک ڈسکشن اور ایک بات چیت چل رہی تھی کہ یہ وہ خریدنا چاہتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ڈسکشن ہونا بھی کوئی ایک چھوٹی بات نہیں. دو ایک بہت بڑی پاورفل اسٹیٹس ہیں پاکستان اور سعودی عرب، جو آپس میں یہ بات کر رہی تھی، اور این ممکن ہے کہ یہ ڈیل ہو جائے، جلد ہی سائن بھی ہو جائے، لیکن ابھی تک وہ سائن ہی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے سائن ہونے سے پہلے ہی یہ US ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ دباؤ ہونا شروع ہو گیا کہ آپ یہ ڈیل نہ کرو. اور although کہ میں یہ ضرور اس کی بات سامنے آئی تھی کہ پاکستان اور سعودی عرب نے یہ بات آپس میں کی ہے کہ اگر جو پاکستان نے سعودی عرب کو $2 بلین کا لون واپس کرنا ہے، وہ لون واپس دینے کے بجائے انہی پیسوں کا سعودی عرب پاکستان سے JF-17 تھنڈر جیٹس خرید لے. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، مباح بات نہیں ہے، ایسے ہو سکتا ہے، اور یہ لون سواپ کے صورت میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور بالکل اس کام میں کسی کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے، کسی کو لائک فری مارکیٹ کے اصولوں کے خلاف جا کر کے آپ ایک پولیٹیکل پریشر ڈالنا، اور سعودی عرب کو نہ جانے کیا اس میں دھمکی آمیز چیز ہوگی، کیونکہ جو خطہ ہے جو مڈل ایسٹ کا ہے وہ اس وقت اس کے اوپر جنگ کے بادل منڈلا تو رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل اور غزہ کی جو بیچ میں امن ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ US کی طرف سے ایک ملٹری بلٹ اپ ہوا ہے، جس میں کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. اگر ایران کو جنگ میں جھونک دیا جائے گا تو ایران کی طرف سے ریٹیلیشن جو ہوگی، اس میں وہ ارد گرد کے کافی سارے ممالک میں جہاں پہ بھی اسرائیل اور US کے جو ایسٹس موجود اس کو دکھائی دیں گے، وہ سب پہ حملہ کرے گا. اور مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عرب میں، قطر، کویت، عمان، ان سب کے اندر US کے ملٹری بیسز موجود ہیں، ان کے جنگی جو سامان ہے وہ موجود ہے. تو ظاہر اس جنگ کے اندر لامحالہ طور پہ یہ ممالک جو ہے وہ انوالو ہو جائیں گے، اور اگر یہ ایک لمبی طویل یعنی کہ وار ثابت ہوتی ہے ایران کے ساتھ، تو خطہ تو مطلب امن سے خالی ہو جائے گا، اور مطلب دوبارہ سے ایک عرب سپرنگ والی سچویشن، اور بالکل ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا یہ پورا خطہ. اور اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے یہ جو خواب اس کا، جس کے بار بار وہ پرچار کر رہے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جانا چاہتے ہیں، جس میں وہ عراق اور سیریا اور لیبنان اور جارڈن اور ایجپٹ سب کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان تمام مڈل ایسٹ کے ممالک کو جو ہے وہ اگر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، تو پھر تو آپ سوچ لینا کہ کسی کی بھی باری کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو اسی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ایسے سسٹمز ان ممالک میں لگائے جائیں، ان کے پاس موجود ہوں، جو ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن US نہ ہوں. بیکاز اگر US سے آتے ہیں تمام جہاز، تو ان کے اندر وہ ایک جیمر سوئچز بھی ہوتے ہیں. اگر US کی مرضی کے خلاف وہ جہاز کسی محاذ میں استعمال ہوتی ہیں تو وہ ان کو جیم بھی کر سکتا ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی اور چائنیز اوریجن کی جو جہاز یا پاکستان اوریجن کے جہاز یہاں پہ استعمال ہو، تاکہ ان جگہوں میں، کیونکہ پاکستان اور سعودی
سعودی عرب ویسے بھی اسٹریٹجک الائز ہیں ہی، اگر اگریمنٹ لکھی نہ بھی جائے تب بھی وہ اسٹریٹجک الائز ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ ان کے دشمن بھی ایک ہی ہوں گے اور ان کی اسٹریٹجی بھی ایک ہی ہوگی. تو اس لیے یہ سعودی عرب کے لیے اور پاکستان کے لیے دونوں کے لیے یہ بہت سود مند سودا ہوگا اگر یہ آگے چل کے مکمل ہوتا ہے.